बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरी जो सीरीज़ स्टार्ट है वो है प्लेटो की फ़िलासफ़ी। आपको जितने भी प्लेटोनिक कंसेप्ट्स को समझना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर प्लेटो फ़िलासफ़ी की प्लेलिस्ट पे विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको तमाम प्लेटोनिक कंसेप्ट नज़र आएंगे। और ये जितनी भी प्लेटो की फ़िलासफ़ी है, ये नीचे रेफरेंस दिया गया है, हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी बाय D.R. भंडारी। इस बुक से मैंने सब कुछ एक्सट्रैक्ट किया है। तो अपनी पिछली वीडियो में मैंने प्लेटो की जो राइटिंग है, बुक है द रिपब्लिक, उसका बुक रिव्यू मैंने दिया है। तो इस वीडियो को समझने से पहले आप बुक रिव्यू वाली वीडियो पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ताकि आपकी बेस बन जाए। तो द रिपब्लिक राइटिंग जो है प्लेटो की, उसके अंदर एक कंसेप्ट दिया गया है, आइडियल स्टेट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि प्लेटो ने आइडियल स्टेट से रिलेटेड कौन सा कंसेप्ट द रिपब्लिक अपनी राइटिंग में मेंशन किया है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। प्लेटो ने अपनी राइटिंग के अंदर द रिपब्लिक में आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दिया है, और ये कहा है कि ये जो आइडियल स्टेट है ये ब्लूप्रिंट है तमाम सोसाइटीज़ के लिए। और प्लेटो ने ये कहा है कि ये मैटर नहीं करता कि ये आइडियल सोसाइटी जो है ये कब और कहाँ पर अडॉप्ट की जाती है, लेकिन एक कंसेप्ट उसने दे दिया है। प्लेटो का इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं था कि ये वाली जो सोसाइटी है ये एप्लीकेबल है या नहीं। प्लेटो ने जस्ट ये बताया कि ये जो आइडियल सोसाइटी है, परफेक्ट सोसाइटी है, वो इस तरह वजूद में आ सकती है जैसे कि उसने बताया है। और मतलब कि जो प्लेटो है उसने आइडियल स्टेट को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो बुक रिव्यू में मेंशन किया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ताकि आपको अच्छी तरह से ये वीडियो समझ आ सके। तो प्लेटो के मुताबिक जिस सोसाइटी में इस तरह की स्ट्रिक्ट कैटेगराइजेशन होगी, जैसे कि रीज़न, स्पिरिट और एपिटाइट, ये 3 कैटेगराइजेशन होंगी, तो एक सोसाइटी जो है वो परफेक्ट सोसाइटी कहलाएगी और एक आइडियल स्टेट वजूद में आएगी। प्लेटो विजन ऑफ जस्ट सोसाइटी, द एनालॉग ऑफ द इंडिविजुअल। अब यहाँ पर हेडिंग से मेंशन है कि प्लेटो जो है वो जस्ट सोसाइटी की बात कर रहा है, और जस्ट सोसाइटी को उसने इंसान के साथ, इंडिविजुअल के साथ मिलाया है। तो प्लेटो अपनी जो राइटिंग है द रिपब्लिक, उसमें ये कहता है कि एक गुड सोसाइटी जो है वो भी एक गुड पर्सन की तरह होता है। जैसे एक इंसान के पास माइंड होती है, स्पिरिट होती है और डिज़ायर्स होती हैं, वैसे ही एक सोसाइटी में भी मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों में डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। और प्लेटो के मुताबिक कि जिस इंसान में जो करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, वो इंसान उसी में अपने डोमेन में रहकर ही जो एफिशिएंटली तरीके से परफॉर्म करेगा, तभी एक स्ट्रॉन्ग और हारमोनियस सोसाइटी वजूद में आ सकती है। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि एक इंसान है वो मिलिट्री में भी हो, वो डॉक्टर भी हो, वो रूलर भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। जिस इंसान में जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जिस इंसान में रूलर की करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो रूलर होगा, वो बाकी फील्ड्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। जिस इंसान के अंदर ये डॉक्टर वाले जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो होंगे, तो वो दूसरी मिलिट्री या इन चीज़ों में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तो प्लेटो के मुताबिक हर इन सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इंसान हैं, और हर इंसान अपनी सलाहियत के मुताबिक जो चीज़ एडॉप्ट करता है, जो जॉब करता है, एफिशिएंटली तरीके से परफॉर्म करता है, तब एक जस्ट सोसाइटी आ सकती है। और प्लेटो ने इंसान के साथ ऐसे मिलाया है सोसाइटी को, जैसे कि हर इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। अब ऐसा नहीं है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सर्कुलेशन का काम करे या फिर रेस्पिरेशन का काम करे, सब अपना अपना काम ही करते हैं। तो इसी तरह जो प्लेटो है वो ये कहता है कि सोसाइटी में लोग भी अपना अपना काम ही करें। द फिलोसफर किंग्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन प्लेटोज आइडियल स्टेट। अब इसमें दो चीज़ों की बात की जा रही है, एक फिलोसफर किंग की बात की जा रही है, दूसरा एजुकेशन की। प्लेटो के मुताबिक, जो प्लेटो ने अपनी द रिपब्लिक बुक में मेंशन किया है, उसके मुताबिक ये जो सोसाइटी है उसका रूलर एक फ़िलासफ़र किंग को होना चाहिए, क्योंकि एक फ़िलासफ़र किंग के पास एजुकेशन होती है। एजुकेशन और नॉलेज जब किसी इंसान के पास होती है, तो उसके पास थिंकिंग एबिलिटी होती है। जब उसके पास थिंकिंग एबिलिटी होती है, तो एक इंसान को पता होता है कि ट्रुथ क्या है, और एक वर्चुअस सोसाइटी और एक हार्मोनियस सोसाइटी किस तरह से बनाई जा सकती है। तो प्लेटो जो है ऐसे इंसान को जो एजुकेटेड होता है वही फ़िलासफ़र किंग बने, और जो फ़िलासफ़र किंग है उसको ब्रेन ऑफ द सोसाइटी कहता है। जैसे हमारे इंसान के जिस्म में जो ब्रेन है वो मेन रोल अदा करता है, इसी तरह फ़िलासफ़र किंग को भी ब्रेन कहा गया है सोसाइटी का, क्योंकि प्लेटो के नज़दीक जो फ़िलासफ़र किंग है वो सुपर स्मार्ट है और गुड है, और वो जानता है कि उसको किस तरह से अपनी जॉब को परफॉर्म करना है, और किस तरह से उसको गुड लाइफ को अचीव करना है। ये प्लेटो की फ़िलासफ़ी है अबाउट आइडियल स्टेट के, उसमें जो रूलर है फ़िलासफ़र किंग होना चाहिए।
اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ پلیٹو جو ہے اس نے ایک اسپیشل ایجوکیشن سسٹم ڈیزائن کیا ہے فلاسفر کنگز کے لیے، اور اس ایجوکیشن سسٹم سے ہی ایک انسان کو پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے اندر کون سے کریکٹرسٹکس ہیں، وہ کس چیز میں ماہر ہے اور وہ کیا کام کر سکتا ہے۔ ایجوکیشن سسٹم سے ہی پتہ چل سکتا ہے کہ ایک انسان ڈاکٹر بننے کے لائق ہے یا نہیں، ایک انسان رولر بننے کے لائق ہے یا نہیں۔ ایجوکیشن سسٹم یہ ایک انسان کے اندر جو اس کی کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر رولر کی بات کی جا رہی ہے کہ جو رولر ہے وہ سنسیئر طریقے سے اپنی جاب کرے، وہ منی یا پھر پاور کے پیچھے نہ بھاگے۔ اس منی اور پاور سے رولر کو بچانے کے لیے پلیٹو یہ کہتا ہے کہ رولر کی ہر چیز شیئر ہونی چاہیے، رولر کی جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے وہ بھی شیئر ہونی چاہیے، مطلب کہ پرائیویٹ پراپرٹی اگر شیئرڈ ہوگی تو پھر وہ اتنی پرائیویٹ پراپرٹی پر یا اپنے بزنس کو اہمیت نہیں دے گا، بلکہ سنسیئر طریقے سے جاب کرے گا، سوسائٹی کو گورن کرے گا۔ اور دوسرا جو ہے فیملیز جو ہے وہ شیئرڈ ہونی چاہیے۔ پلیٹو کے مطابق جو فیملیز ہیں، فیملیز میں یہ وائفز آ جاتی ہیں کہ جو وائف ہیں وہ شیئرڈ ہونی چاہیے، کیونکہ پلیٹو کے مطابق ایک انسان کی جو کمزوری ہوتی ہے اس کی فیملی ہوتی ہے، اس کی بچے ہوتے ہیں۔ تو اگر رولر کے سر سے یہ ٹینشن ہی ہٹا دی جائے اس کی فیملی کی، اس کے بچوں کی، تو وہ بہترین طریقے سے جو اپنی سوسائٹی ہے اس کو گورن کر سکتا ہے۔ تو دو چیزوں پر پلیٹو کہتا ہے کہ جو پراپرٹی اور فیملی یہ دونوں شیئرڈ ہونی چاہیے، یہ پرائیویٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک انسان کی جو کمزوری ہوتی ہے وہ پرائیویٹ پراپرٹی کی وجہ سے ایمرج ہوتی ہے یا پھر فیملی کی وجہ سے۔ تو ان دونوں کمزوریوں کو ختم کرنے کے لیے اور رولر کو جو ہے وہ ایفیشینٹلی طریقے سے اپنی جاب پرفارم کرنے کے لیے ان دونوں چیزوں کو شیئرڈ کیا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں 3 کلاسز آف پلیٹوز آئیڈیل اسٹیٹ۔ اب پلیٹو نے اپنی آئیڈیل اسٹیٹ میں 3 کلاسز بتائی ہیں کہ ایک سوسائٹی میں 3 قسم کی کلاسز پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے فلاسفر کنگ، دا اسمارٹیسٹ ریپرزینٹنگ وزڈم اینڈ ریزن، مطلب کہ اسمارٹیسٹ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وزڈم ہوتا ہے، تھنکنگ ایبیلٹی ہوتی ہے، ریزنز ہوتے ہیں، جو انٹلیکچوئل ہوتے ہیں ان کو فلاسفر کنگ کہا گیا ہے۔ سیکنڈ کلاس جو ہوتی ہے وہ ہے واریئرز، دا بریو اینڈ اسٹرانگ ریپرزینٹنگ کریج اینڈ اسپرٹ۔ جو واریر ہوتے ہیں یہ بریو ہوتے ہیں، فزیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے کریجویس ہوتے ہیں، ڈرنے والے نہیں ہوتے، فیئر لیس ہوتے ہیں، ان میں اسپرٹ پائی جاتی ہے، تو وہ لوگ جو ہیں واریر بننے کے لائق ہوتے ہیں۔ یہ ایک کلاس ہے وارئرس کی۔ تیسری آ جاتی ہے ورکرز، ایوری ون ایلس ریپرزینٹنگ ڈیزائرز اینڈ ایپیٹائٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ورکرز میں بہت سارے پروفیشنز آ جاتے ہیں، ٹیچنگ پروفیشن آ جاتا ہے، ڈاکٹر پروفیشن آ جاتا ہے، باقی بھی بہت سے جو ایڈمنسٹریٹو پروفیشنز ہوتے ہیں یہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ورکر کلاس ہوتی ہے جن کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اپنی ایپیٹائٹ ہوتی ہے، ڈیزائرز ہوتی ہیں، ان کو فلفل کرنا ہوتا ہے، جو ان کی خواہشات ہوتی ہے، اپنی خواہشات کے لیے وہ کام کرتے ہیں، سرو کرتے ہیں سوسائٹی کو، اور پھر اپنے جو ڈیزائرز ہیں ان کو مکمل کرتے ہیں۔ تو پلیٹو کے مطابق آئیڈیل اسٹیٹ میں 3 قسم کی کلاسز پائی جاتی ہیں، اور یہ 3 قسم کی کلاسز ایک دوسری کی کلاس میں انٹرفیرنس نہیں کر سکتے۔ ایسے نہیں ہے کہ واریئرز جو ہیں وہ فلاسفر کنگ بن بیٹھیں اور جو ورکرز جو ہیں وہ واریئرز بن بیٹھیں، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ سب اپنے اپنے ڈومین میں رہ کر اپنا جو فنکشن ہے وہ پرفارم کرتے ہیں۔ اب پلیٹو کے مطابق 3 ویو آف ریفارم ہے، 3 ریفارم کی ویوز ہیں ایک آئیڈیل اسٹیٹ کو بنانے کے لیے۔ اب ویو 1 میں جو پلیٹو ہے وہ کہتا ہے ایکویلٹی آف سیکسز۔ پلیٹو کے مطابق جو مین اور وومن ہیں یہ دونوں جو ہیں ان میں سیم پوٹینشیل پائی جاتی ہے کسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے، لیکن جو ہماری سوسائٹی ہے وہاں پر جو فیمیلز ہیں ان کی اچیومنٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو میل۔ تو پلیٹو کے مطابق اگر دونوں میں پوٹینشیل سیم ہوتی ہے تو پھر اچیومنٹ میں ڈیفرنس کیوں ہے؟ اچیومنٹ بھی تو سیم ہونی چاہیے۔ تو اس لیے پلیٹو یہ کہتا ہے کہ جو میل اور فیمیل دونوں ہیں ان کے لیے سیم ایجوکیشن ہونی چاہیے، سیم جابس ان گورنمنٹ ہونے چاہیے، سیم جو میل کے ایکسپیرینسز ہیں اگر ان ایکسپیرینسز سے فیمیل گزرے گی تو پھر دونوں کی اچیومنٹ بھی برابر ہو سکتی ہے۔ اور پھر پلیٹو کے مطابق ایک سوسائٹی میں فیمیل بھی اگر اپنا رول ادا کریں گے تو وہ ایک آئیڈیل سوسائٹی کہلائے گی اور بہترین سوسائٹی کہلائے گی کہ ہر انڈیویژول جو ہے ارسپیکٹیو آف جینڈر، ہر انڈیویژول جو ہے وہ اپنی اپنی ڈومین میں رہ کر ایفیشینٹلی طریقے سے پرفارم کرے گا تو ایک ہارمونیس سوسائٹی وجود میں آ سکتی ہے۔ اور اسی طرح جو پلیٹو ہے اس نے ایک سوسائٹی میں جو فیمیلز ہیں ان کو بھی اہمیت دی ہے کہ فیمیل کا بھی کافی رول ہوتا ہے ایک سوسائٹی میں۔
اب ویو 2 آ جاتی ہے۔ ویو 2 میں کہتے ہیں نو مور فیملیز۔ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو فیملیز ہیں پلیٹو ان کے اگینسٹ ہے، کیونکہ پلیٹو کے مطابق جو فیملی ہیں وہ ایک انسان کو ریسٹرکٹ کر دیتی ہیں۔ فیملی کے ساتھ ایک انسان کے ایموشنز جڑے ہوتے ہیں، انہی ایموشنز کی وجہ سے جو انسان ہے وہ غلط قدم کر بیٹھتا ہے، اٹھا بیٹھتا ہے۔ یہی فیملی کی وجہ سے انسان کرپشن کر دیتا ہے، یا باقی جتنے بھی اپنی فیملی کو خوش رکھنے کے لیے ایسے سٹیپ لیتے ہیں کہ جو سوسائٹی کے لیے بیٹر نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح یہاں پر تو ایوری ون لکھا ہوا ہے، لیکن یہ پلیٹو کی فلاسفی جو ہے صرف فلاسفر کنگز کے بارے میں ہے، کہ فلاسفر کنگ جو ہیں ان کو اپنی فیملیز آپس میں شیئر کرنی چاہیے، اپنی وائفز کو آپس میں شیئر کرنا چاہیے، تاکہ یہ پتہ نہ چل سکے کہ کون سا بچہ کس کا ہے، اور جو بچے کی ذمہ داری ہے وہ ایک جو فلاسفر ہے اس کے سر پہ نہ ہو، وہ بالکل آزاد اور ریلیکس ہو کے سوسائٹی کو صرف سرو کرے، نہ کہ فیملیز اور ان جھنجھٹ میں فلاسفر کنگ کو پڑھنا چاہیے۔ یہ پلیٹو کہتا ہے ایک آئیڈیل اسٹیٹ میں ایسا ہونا چاہیے۔ اب تھرڈ ویو میں جو پلیٹو ہے وہ کہتا ہے کہ فلاسفرز ان چارج۔ پلیٹو کے مطابق جو ایجوکیشن ہے یا نالج ہے وہ ایک انسان کو گڈ پرسن بناتا ہے، تھنکنگ ایبلٹی دیتا ہے، انٹلیکچوئل بناتا ہے، تو اسی لیے جو بیسٹ پیپل ہیں جو رول کر سکتے ہیں وہ ہیں فلاسفر، جن کے پاس کافی تھنکنگ ایبلٹی ہوتی ہے، ایجوکیشن ہوتی ہے، نالج ہوتی ہے، اور وہ انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں، وہ اسمارٹیسٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ نالجیبل لوگ ہوتے ہیں، جو بہترین ڈیسیشن بنا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو سچویشن کے مطابق۔ اس کے بعد پلیٹو یہ کہتا ہے کہ ایک سوسائٹی کو جو ہے اس کو کلاسز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ہر انسان کو اپنے اپنی کریکٹرسٹک کے مطابق جو ہے وہ جاب دی گئی ہے ایک آئیڈیل سوسائٹی میں، اور جو ٹاپ کلاسز ہیں وہ ہیں رولرز اور واریئرز، لیکن جو واریئرز ہیں اس سے بھی جو زیادہ پریفرنس یا پریویلیج دی جاتی ہے وہ رولرز کو دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو پلیٹو ہے اس کے مطابق یہ کہنا ہے کہ انسان جو ہے وہ نیچرلی ایکول نہیں ہوتے، انسان کا جو انٹلیکچوئل لیول ہوتا ہے، ریزننگ لیول ہوتا ہے، وہ نیچرلی ایکول نہیں ہوتا، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ نیچرلی صرف لیڈرشپ کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں، اور وہ لوگ فلاسفر کنگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں نیچرلی وہ ان کے اندر واریئرس کی کریکٹرسٹک پائی جاتی ہے، اور کچھ لوگ جو ہے ان کے اندر نیچرلی باقی پروفیشنز کی کریکٹرسٹکس پائی جاتی ہیں۔ تو کوئی بھی انسان سیم نہیں ہوتا ہے، بلکہ نیچرلی جو ڈفرینس ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو سمپلی یہ تھا میرا ٹاپک پلیٹو کی آئیڈیل اسٹیٹ کے بارے میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے پلیٹونک کنسیپٹ میں اپنا بیس بنانا ہے، پلیٹو کی فلاسفی میں آپ نے اگر اپنا بیس بنانا ہے، تو آپ میری چینل کی پلے لسٹ میں جا کے آپ سٹارٹ سے پلیٹو کی ویڈیو دیکھیں، پلیٹو سے جتنے ریلیٹڈ کنسیپٹ ہیں ان کو اسٹڈی کریں، کیونکہ جب آپ ایک چیز سٹارٹ سے پڑھتے ہیں آپ کی بیس بن جاتی ہے، تب آپ کو آگے جو ہے وہ آسانی سے ہر چیز سمجھ بھی آتی ہے، اور جب آپ سٹارٹ سے پڑھتے ہیں تب آپ تھنکنگ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے اندر جو ڈیسیشنز یا کرٹیسزم ہے وہ والی تھنکنگ بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے آپ کو بیس بنانی چاہیے، پچھلی ویڈیوز پر وزٹ کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔